السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالقران المجيد بل عجبوا ما جاءهم فقد كان هذا شيء ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في امر مريج. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذب قبلهم قوم وأصحاب الرس والتقوى وعمرنا وأخوانهم وأصحاب العشق والربا كل كذب الرسل فأخذ أفعل في نفسنا خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم غفور رحيم. الحمدللہ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على من بعث بالشريعة البيضاء محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. برادر اسلام حاضر جمعہ، سب سے پہلے وحدہ لا شریک تمام تعریف اور بڑائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے. اس نے ہمیں اشرف مخلوقات بنا کر اس روئے زمین میں اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اس کے بعد ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے درود السلام ناصر اللہم صلی علیہ وسلم. برادر اسلام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ عزیز اس کی روشنی میں چند باتیں کروں گا. اللہ رب العالمین آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبیوں کا سلسلہ جاری رکھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ تابعین تابعین اور اس کے بعد آج تک قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی علماء طلباء پیدا ہوں گے تمام کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی زبانی اعلان کیا ہے اور قرآن نے بعض لوگوں کے قول کو نقل کیا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم، یہ لوگوں صرف اللہ ہی کی تنہا عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی طرح معبود نہیں ہے، صرف انہیں کی عبادت کرنی ہے، صرف انہیں کی بندگی کرنی ہے. اب صاف صاف اعلان کر دو یا قوم ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے برحق معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دنیا میں غیر اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے.
لیکن برحق نہیں ہے. اگر برحق کوئی معبود ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے. اسی طریقے سے یہی دعوت صالح علیہ السلام کی بھی تھی. انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کوئی برحق معبود نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف تم اللہ کی عبادت سے، اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں صرف عبادت جو کرنی ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ان کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اگر کوئی مستحق ہے عبادت کا تو وہ اللہ رب العالمین ہے، کوئی برحق معبود ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اگر ہماری پیشانی جھکے گی صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ توحید ہے. توحید کا کیا معنی؟ یعنی تمام عبادت، خواہ وہ عبادت مالی ہو، خواہ وہ عبادت بدنی ہو، خواہ وہ عبادت روحانی ہو، تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہمیں خاص کرنا ہے. مالی عبادت، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. بدنی عبادت جیسے حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیا ہے؟ جسمانی عبادت. مالی عبادت، جسمانی عبادت ہمارے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جسم کو تکلیف دیتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے. اسی طریقے سے روحانی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. یعنی اگر ہم کوئی چیز امید کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں، کسی سے امید رکھتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ اللہ تیری ذات سے امید ہے کہ تو مجھے روزی دے، یا اللہ تجھی سے میں ڈرتا ہوں تو ہم جہنم سے نجات دے دے، یا اللہ تجھی سے ہمیں امید ہے کہ ہم کو جنت دے دے. تو امید، ڈر، خوف، رجا، یہ توکل، یہ تمام کے تمام روحانی عبادت ہے. روحانی عبادت ہے یعنی دل و دماغ کی سوچ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. تو افراد الفاظ توحید، اللہ کو تنہا جاننا ان کی عبادت میں، خواہ وہ عبادت مالی ہو، عبادت جسمانی ہو یا عبادت روحانی ہو، یہ تینوں طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ اس توحید کا یہ معنی اور مفہوم، اس کے بعد اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر توحید کی اتنی اہمیت ہے، کسی کے پیش نظر تمام نبیوں کی دعوت ایک رہی ہے اور قیامت قائم ہونے تک ورثۃ الانبیاء جو علماء ہیں، طلباء ہیں، دعات ہیں، ان تمام کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے ایک اہمیت یہ ہے کہ اس کی گواہی کہ اللہ رب العالمین عبادت کے مستحق ہے، توحید کے مستحق ہے. اس کی دلیل کہ اللہ رب العالمین خود گواہی دیے ہیں، فرشتے گواہی دیے ہیں، اہل علم گواہی دیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہوا، وہ ملائکۃ و اولو العلم قائمون بالقسط کہ اللہ نے گواہی دی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے، تمام اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. اگر ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے جھکے گی. یہ ہے وحدانیت، یہ ہے توحید. اسی طریقے سے ہماری عبادت اور توحید یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنیاد اسلام علی خمس،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی گواہی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ شہادت کے اوپر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے برحق معبود ہے اور اللہ کے رسول ہے، اس پر گواہی۔ نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنے پر 5 وقت نماز ہم پر فرض ادا کرنا ہے، سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ اور حج کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی جو بنیاد ہے، یہ اس بنیادی اصول میں سے ایک توحید ہے، نماز ہے۔ یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے 5 پلر ہیں، کھمبے ہیں، کھوٹی ہیں۔ اس کے بغیر ہماری توحید ناقص رہے گی، مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پہلا حق اور یہ نقطۂ آغاز ہر داعی کی دعوت میں توحید سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے اور کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ چھڑی لیتے ہیں، ایک ایک بت کو گراتے ہیں اور کہتے ہیں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول یمن بھیج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ تم کو میں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں۔ یمن کی سرزمین میں اہل کتاب لوگ ہیں، ان کو دعوت دینا اور دعوت میں سب سے پہلی دعوت جو ہوگی وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہوگی۔ اگر اس پر مان لیتے ہیں تو پھر ان کو بتا دینا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ اللہ رب العالمین کے اوپر 5 وقت نماز کو فرض کی ہے۔ فَإِنْهُمْ عَطَاؤُكَ لِذَلِكَ، اگر دوسرے نفل نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں فَاعْلِمْهُ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ۔ تو تیسرے مرحلے پر ہم یہ بتلانا اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو اور کافروں کا انسانوں کو کہ 1 مہینے کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے، تمام آزاد مسلمان مرد اور سب کے اوپر فرض ہے 1 مہینے کا روزہ۔ فَإِنْهُمْ عَطَاؤُكَ لِذَلِكَ، اگر اس کو بھی مان لیتے ہیں تب کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ کہ زکوٰۃ دینی ہے اور حج کرنا ہے، اس کے احکام کو بھی بتلانا ہے۔ تو جو المعاذ رضی اللہ عنہ ترتیب جو دی ہے کہ سب سے پہلا کام کہ ایک داعی کا ہونا چاہیے، کہ عالم کا ہونا چاہیے، طالب علم کا ہونا چاہیے، ذمہ دار کا ہونا چاہیے، توحید کی طرف دعوت کہ اللہ ایک ہے، صرف انہیں کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمان کے عرش کے اوپر قائم ہے۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، نہیں، یہ غلط ہے، شرک ہے۔ اللہ ایک ہے اور صرف 7 آسمان کے اوپر اپنے کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور اللہ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی گرفت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی گرفت سے خالی نہیں ہے۔ اس طریقے سے لا یعصم مثقال ذرۃ، اللہ رب العالمین سے تنکا کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی یہ بات کرنی ہے اور صرف انہیں کی یہ بات کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان اور توحید کی جو پہلی نقطۂ آغاز ہے وہ توحید ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو طالب کو جب موت آنے لگی، اللہ کے رسول آتے ہیں اپنے چچا کے پاس، ابو جہل اور دوسرے امیہ بن خلف اور مکہ کے ساتھ کفار کے شیطان بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول کہا تھا یا عبد کل لا الہ الا کلمۃ وحج لک بها عند اللہ، آپ سے لا الہ الا اللہ مطلب پڑھ لیجیے، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، جھگڑا کر دوں گا، اللہ سے سمجھ لوں گا میں۔ لیکن جو آخری بات ہوتی ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، کافر ہو کر کے مرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پہلی چیز ہے، اس کو انکار کر دیا، انکار کر دینے کے باوجود خلوص انکار ہو گیا،
لیکن اللہ کے رسول کی ہمیشہ حمایت کی، اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے کہ جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا اور جوتا کی گرمی سے اس کا بھیسا اور مغز کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہلکا عذاب ہے۔ اس کے بعد توحید پہلا حق ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ رسول عالم، اے معاذ بن جبل، کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق بنتا ہے اپنے بندوں کے اوپر؟ معاذ نے کہا اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا سنو یا معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان کی عبادت کریں، ان کی وحدانیت کا اقرار کریں، ان کی ربوبیت اسماء صفات کا اقرار کریں، انہیں کے سامنے صرف سر نکو کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ توحید، اسلام، توحید اور ایمان پہلا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلا رکن بھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پہلا رکن جو توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ توحید پہلا رکن۔ اس کی فضیلت بھی بے شمار حدیث آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے دل سے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہے کہ سنو، میری یہ 2 جوتی لے کے جاؤ علامت کے طور پر کہ میری طرف سے تم جا رہے ہو، اب جس سے بھی ملاقات ہو کہہ دینا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ نماز و ظہر زکات کے بغیر نہیں، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانے کے سپاٹ چابی سے وہ تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اعمال بھی فرض عین ہے، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ توحید جو ہے یہ جنت کی کنجی، اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ان کو ایک گھوسا لگایا، کہا کہ نالائق، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، کیا چلیے اللہ کے رسول سے ملا دیتا ہوں۔ تو آپ گئے، اللہ کے رسول کیا بول رہا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجے ہیں کہ ہاں کہ دیکھ اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے، لوگ عمل پر بھروسہ، اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے مت اس کو بیان مت کرو۔ تو اعمال ضروری ہے۔ جس طریقے سپاٹ چابی سے تالا نہیں کھلتا ہے، اسی طریقے صرف لا الہ کہنے سے جنت کی کنجی نہیں بن پائے گی۔ جنت کو کھولنے کے لیے توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اعمال بھی فرض عین ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ فرض عین ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جنت نہیں جا پائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ ایسا آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دیتے ہیں کہ جہنم ایسے آدمی کے اوپر حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اہل توحید کے لیے، موحدین کے لیے، اللہ والے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ جس دن سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج آسمانوں پر سروں پر آ گیا ہوگا سورج، گرمی سے پریشان ہوں گے، پسینہ سے شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹکرو سے، کسی کا پسینہ ٹکرو سے، کسی کا کمر سے، کسی کو تیرے گا پسینہ سے، اور اس دن صرف اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں 7 طرح کے آدمی کو جگہ دیں گے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچاؤ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ سفارش کا مسئلہ بہت لمبا چوڑا یہ مضمون ہے، مختصر انداز میں کہہ دوں،
سفارش کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ سفارش اللہ کے رسول سے کہا کیا تھا کہ امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدھی امت کو لے کے جنت چلے جائیں اور شفاعت کو چھوڑ اس کے نہیں. میں آدھی امت کو جنت پہ لے جاؤں اس پر راضی نہیں ہوں. تو کیا کریں گے؟ اس کے سارے لوگوں کو جنت لے جاؤں گا. چنانچہ آپ کی دعاؤں کے پاداش سے جنت میں جانے والے لوگ 2 ثلث ہوں گے، 2 تہائی، اور 1 تہائی میں تمام امتی کے مسلمان لوگ ہوں گے، آدم سے لے کر محمد عیسیٰ علیہ السلام تک. اور 2 تہائی جنت میں صرف امت مسلمہ کے لوگ ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو ایک دعوت دی جاتی ہے، دعا مقبول دعا رہتی ہے. اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ اختیار تھا کہ آپ جو چاہیں مانگ لیں، کیونکہ میں اپنے اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے میں ذخیرہ بناتا ہوں قیامت کے لیے. سبحان اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا میں فاقہ کشی کرتے رہے، کھانے پینے کی کبھی بھی فراوانی نہیں کی، تنگ دستی میں رہے، لیکن اپنی امت کی خیال کی اور سفارش کے لیے اس دعا کو خاص کرنے کے میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. تو تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو شرک کیے ہوں گے اللہ سے، شرک اکبر. تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی بھی سفارش قبول کی جائے گی. ان کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی سفارش کر، تمہاری بھی سفارش قبول کی جائے گی. اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ہمیں بھی اجازت ملے گی کہ ہم بھی سفارش کریں کچھ لوگوں کے لیے جس کو ہم جانتے ہیں. اچھا قیامت میں وہ بھی سفارش کریں گے. سبحان اللہ، وہ بھی سفارش کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، اللہ والا بنائے، کلمہ توحید کے پہلا رکن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامرہ کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.